اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مدثر مکی سورہ ہے، کل 56 آیات ہیں۔ موجودہ ترتیب میں اس کی ترتیب 74 ہے، مگر ترتیب نزولی میں اس کا ابتدائی نمبر ہے، یعنی چوتھا نمبر ہے۔ چادر اوڑھ کر لیٹنے والے رسول کے بیان والا سورہ۔ شروع اللہ کے نام کی مدد مانگتے ہوئے جو سب کو فیض اور فائدہ پہنچانے والا، بے حد مسلسل رحم کرنے والا ہے۔ اے چادر اوڑھ کر لیٹنے والے، اٹھیے اور لوگوں کو برے کاموں کے انجام سے ڈرائیے، اور اپنے پالنے والے مالک کی بڑائی کا چرچا کیجیے، اور اپنے کپڑے پاک رکھیے، اور گندگی یا نجاست سے بچتے رہیے، اور زیادہ فائدہ حاصل کرنے کے لیے احسان نہ کیا کیجیے، یا یہ کہ لوگوں پر احسان نہ جتائیے، اور اپنی نگاہ میں اپنے اچھے کام کو کبھی زیادہ نہ سمجھیے، اور اپنے پالنے والے مالک کی خاطر صبر اور برداشت سے کام لیجیے، کیونکہ جب سور پھونکا جائے گا تو وہ دن بڑا ہی سخت دن ہوگا۔ حق کے منکر کافروں پر وہ کوئی معمولی یا ہلکا دن نہ ہوگا۔ خوب اچھی طرح سے نپٹنے کے لیے مجھے اور اس شخص کو چھوڑ دیجیے جسے میں نے بالکل اکیلا پیدا کیا ہے، اور پھر اس کو بہت سا پھیلا ہوا مال دیا، نیز اس کو بیٹے بھی دیے جو ہر وقت اس کی خدمت میں حاضر رہتے ہیں، پھر ہر طرح کی آسانیوں اور آسائشوں کا سامان بھی فراہم کر دیا، اس کے لیے حکومت اور اقتدار کی راہ بھی ہموار کر دی۔ اس پر بھی وہ لالچ رکھتا ہے کہ میں اسے اور زیادہ دوں، ہرگز نہیں۔ وہ ہماری باتوں، دلیلوں، نشانیوں اور آیتوں سے جان بوجھ کر دشمنی کرتا ہے، تو میں اسے بہت جلد ایک سخت چڑھائی پر چڑھاؤں گا، یعنی عنقریب اسے بہت سخت سزا کے راستے پر لے جاؤں گا۔ اس ولید کمبخت نے سوچا اور اندازہ کیا کہ کیا بات کہے، اس پر خدا کی مار ہو کہ اس نے کیسا غضب کا اندازہ کیا۔ ہاں، پھر خدا کی مار ہو اس پر کہ اس نے کیسا برا اندازہ کر کے کیسی بات بنانے کی کوشش کی۔ پھر اس نے غور سے لوگوں کو دیکھا، پھر اس نے اپنا منہ بنا کر سکیڑا اور نفرت بھری صورت بنائی، پھر پیٹھ پھیر کر پلٹا اور اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھا۔ پھر بولا کہ یہ قرآن تو صرف ایک جادو ہے، وہ بھی لوگوں سے سنا سنایا ہوا، یہ تو بس ایک انسانی کلام ہے۔ بہت جلد میں اسے جہنم میں جھونک دوں گا، اور تم کیا جانو کہ جہنم کیا چیز ہے، نہ باقی رکھے نہ چھوڑے، انسان کی کھال کو جلا جلا کر کالا کر دینے والی، اور اس پر ہم نے 19 کام کرنے والے فرشتے مقرر کیے ہیں۔ اس سورے کو پڑھنے کی بہت فضیلت ہے، کیونکہ پروردگار دو عالم نے اس سورے کو اپنے حبیب کے نام سے موسوم کیا، سورہ مدثر۔ جو کوئی محتاج ہو اس سورے کا ورد کرے تو امیر ہو جائے گا، اگر لڑائی پر جائے اس سورے کو لکھ کر پاس رکھے دشمن پر غالب رہے گا۔ حضور اکرم نے فرمایا، جو اس سورے کی تلاوت کرے گا حق تعالیٰ اس کو ان لوگوں کی تعداد سے 10 گنا نیکیاں دے گا جن مکے والوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کا انکار کیا۔ اگر کوئی قرآن کریم کو حفظ کرنا چاہے تو امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ اس سورے کو 108 بار پڑھے، اور اس کے آخر میں قرآن کے معانی و مطالب سے آگاہ ہونے کی دعا طلب کرے، تو اس کا قاری اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھے گا جب تک قرآن کریم کو حفظ نہ کر لے۔ اس سورے کو ترتیب میں اگرچہ سورہ مزمل کے بعد درج کیا گیا ہے، مگر اس سے بہت پہلے ابتدائی زمانے بعثت میں اترا ہے۔ بعض نے تو یہ کہا ہے کہ یہ سب سے پہلا سورہ ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، مگر اس سورے کے بعض مضامین سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس سے پہلے قرآن کریم کا کافی حصہ نازل ہو چکا تھا، جسے سن کر مخالفین نے اس کلام کی نوعیت پر غور کرنا شروع کر دیا تھا، اور طرح طرح کی باتیں بنانے لگے تھے، اور رسول اکرم کو کبھی کاہن کہتے تھے، کبھی شاعر، کبھی معاذ اللہ مجنون اور ساحر۔ اس لیے بعض مفسرین اس کے قائل ہیں کہ سب سے پہلے تو سورہ اقرا کی 5 آیتیں اتریں جن سے بعثت رسول کی ابتدا ہوئی، پھر کافی عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، اور اس کے بعد اس سورے کی ابتدائی 7 آیتیں اتریں۔ سورہ مزمل اور سورہ مدثر دونوں جڑواں سورے ہیں۔ سورہ مزمل میں قیام لیل کا ذکر ہے، یعنی تہجد میں تلاوت قرآن پاک کا ذکر ہے، جبکہ سورہ مدثر میں دن کے قیام کا ذکر ہے کہ اب کھڑے ہو جائیں اور تبلیغ رسالت کا کام شروع کریں۔ اس سورے کی ابتدائی 7 آیات اترنے کے بعد جلدی جلدی وحی کے اجزاء اترنے لگے، اور اکثر وہ چھوٹے چھوٹے سورے اترنے لگے جو 30ویں سپارے میں درج ہیں۔ اس دوران میں وہ آیتیں بھی نازل ہوئیں جن سے سورہ علق کی تکمیل ہوئی، اور یہ آیات بھی آئیں جن سے سورہ مدثر ایک مکمل سورہ بن گیا۔
قرآن پاک کی آیات جب نازل ہوتی تھی اور حضور انہیں تحریر کرواتے تھے تو یہ بھی بتاتے تھے کہ یہ فلاں سورہ کا حصہ ہے، یعنی کبھی کبھی کئی سوروں کی آیات نازل ہو رہی ہوتی تھی اور کبھی کوئی سورہ ایک ہی بار میں پورا نازل ہوتا تھا۔ اس سورے میں پہلے تو حضور اکرم کو حکم دیا گیا کہ آپ بس اب کھڑے ہو جائیں اور خلق خدا کو عذاب الہی سے ڈرائیں۔ پھر قرآن کریم کی عظمت کا بیان ہے۔ پھر جس شخص نے خاص طور پر یہ رائے ظاہر کی تھی کہ یہ سحر ہے، اس کو سختی کے ساتھ عذاب الہی سے خبردار کیا گیا ہے۔ پھر دوزخ کا ذکر اور ان فرشتوں کی تعداد جو دوزخ پر مقرر ہیں۔ حضور اکرم نے فرمایا، میں 1 ماہ غار حرا میں رہا اور وہیں میں نے ایک بلند آواز سنی، اے محمد آپ اللہ کے رسول ہیں۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا تو مجھے کچھ دکھائی نہ دیا۔ یہ وہی آواز بلند ہوئی تو میں نے اوپر کی طرف اپنا سر اٹھایا۔ میں نے ایک فرشتے کو عرش پر آسمان و زمین کے درمیان دیکھا۔ جب میں گھر آیا تو کپڑا لپیٹ کر لیٹ گیا۔ یہی وہ ملکوتی لمحہ تھا کہ جبرائیل امین نازل ہوئے اور یہی سورہ یا ایھا المدثر لائے۔ مدثر اور مزمل میں پروردگار دو عالم نے محبوبانہ بے تکلفی سے سونے والے کو پکارا ہے اور آپ کو آپ کے لباس سے پکارا ہے، اے چادر اوڑھنے والے، اے کملی اوڑھنے والے رسول اٹھیے اور اپنے لباس کو پاک رکھیے۔ حضرت علی علیہ السلام نے فرمایا، ایک مسلمان کے دین و دنیا کی بہتری اس میں ہے کہ وہ اپنے کپڑوں کو سمیٹ کر رکھے، یعنی لباس زمین سے کچھ بلند رہے، اور یہ اس کی طہارت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اپنے لباس کو پاک اور طاہر رکھیے، اس لیے کہ کوئی بھی عبادت بغیر طہارت کے نہیں ہوتی۔ اور انسان کو پروردگار دو عالم صاحب عقل و فہم و شعور بنایا اور عبادت کے لیے تخلیق کیا، تو انسان عبادت سے غافل نہ ہو۔ اور اس عبادت کا پہلا درجہ ہے اپنے آپ کو پاک رکھنا، طاہر رکھنا اور دنیاوی نجاستوں سے دور رکھنا، اور احسان کر کے زیادتی کی تمنا نہ کریں۔ حضور اکرم نے فرمایا، جسے ذکر کرنے والی زبان مل گئی تو اسے دنیا اور آخرت کی ہر بھلائی مل گئی، یعنی اس سے بڑی کوئی بھلائی نہیں ہے زبان ذکر کرنے والی ہو۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم لوگ جو نیک کام اللہ کے لیے انجام دیتے ہو اسے ہرگز زیادہ نہ سمجھنا۔ حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ لوگوں پر احسان کر کے جتلانے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھو، اور جو نیکی کرو اسے زیادہ خیال مت کرو، کیونکہ احسان جتلانے سے احسان باطل ہو جاتا ہے اور اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنے سے نور حق چلا جاتا ہے۔ اس دنیا کا انجام قیامت ہے، جب سور پھونکا جائے گا اور ہر شے فنا ہو جائے گی۔ یہ دن کافروں کے لیے بہت سخت ہوگا اور یوم حساب آ جائے گا۔ آیت نمبر 11 سے آیت نمبر 30 تک کی آیات ولید بن مغیرہ کے بارے میں نازل ہوئیں۔ ولید مکے کا ایک مشہور اور جانا پہچانا شخص تھا۔ یہ خالد بن ولید کا باپ تھا، جس کی عقل اور سمجھ بوجھ کے تمام مشرکین قائل تھے، اور ہم اہم مسائل میں وہ اس سے مشورہ کیا کرتے تھے، اور حضور اکرم کی شان میں بے ادبی اور گستاخی کرنے میں وہ سب سے آگے رہتا تھا۔ اسے وحیدہ اس لیے کہا جاتا تھا کہ اس نے قریش سے کہا تھا کہ میں وحید عصر ہوں اور وحید عصر کا بیٹا ہوں۔ عرب میں نہ کوئی میرا مثل و نظیر ہے اور نہ ہی میرے باپ کا کوئی مثل ہے۔ اس کے پاس بہت مال و دولت تھا اور بہت سے باغات کا مالک تھا۔ مکے سے طائف تک اس کی بہت سی جاگیر تھی۔ اس کے مکے میں 10 بیٹے تھے، 10 غلام تھے جو اس کے دائیں بائیں کھڑے رہتے تھے۔ 5 بیٹے دائیں جانب ہوتے، 5 بیٹے بائیں جانب ہوتے، 10 غلام پیچھے کھڑے ہوتے جو بہت طاقتور تھے۔ اس کے پاس جو خزانہ تھا اس سے بیل کی کھال بھر جاتی تھی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ الوحید سے مراد ولید بن مغیرہ ہے، اور وحید کے معنی ہے الوحید کے معنی ہے جس کے باپ کا پتہ نہ ہو۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام کی خدمت میں ولید کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے اپنے خطبے میں کہا، انا ولید الوحید، میں ولید وحید ہوں۔ آپ نے فرمایا، افسوس ہے اگر اسے معلوم ہوتا کہ الوحید کے معنی کیا ہے تو اس پر فخر نہ کرتا۔ صحابی نے پوچھا، مولا اس کے کیا معنی ہے؟ آپ نے فرمایا، جس کے باپ کا علم نہ ہو تو اسے الوحید کہتے ہیں۔ انداز کلام سے ظاہر ہے کہ یہ خاص شخص کا ذکر ہے جس کا نام ولید بن مغیرہ تھا۔ گزشتہ آیات کی شان نزول میں جو روایتیں ہیں وہ نہ ہوتی تو ہم سمجھ سکتے تھے کہ اسی شخص کے طرز عمل سے دل برداشتہ ہو کر حضور اکرم اس طرح منہ لپیٹ کر لیٹے تھے
جو پروردگار دو عالم نے یا ایہل مدثر کہہ کے مخاطب کیا جو یہ سورہ نازل ہوا۔ اس سلسلے میں پہلی روایت تو یہ ہے کہ جب قریش دارالندوہ میں جہاں کسی اہم موقع پر مجلس شورا کی ضرورت ہوتی تھی جمع ہوتے تھے، وہ سب وہاں جمع ہوئے اور ولید بن مغیرہ نے از خود کھڑے ہو کر مجمع سے کہا، تم صاحبان عقل ہو اور تمہاری بات کا عرب میں وزن ہوتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کلام سناتے ہیں اس سے عرب متاثر ہوتے ہیں، تم لوگ مختلف باتیں اس کلام کے متعلق کہتے ہو، تو مل کر ایک بات طے کر لو کہ یہی کہا کرو گے۔ اب بتاؤ کہ تم لوگ کیا کہتے ہو؟ انہوں نے کہا، ہم کہتے ہیں یہ شاعر ہے۔ تو اس نے یہ سن کر منہ سکیڑا، منہ بگاڑ کر کہا کہ ہم نے بے شمار شعر سنے ہیں، یہ شعر والے انداز کا کلام ہے ہی نہیں۔ انہوں نے کہا کہ اچھا کاہن ہے۔ پھر اس نے منہ بگاڑا اور اس نے منہ بگاڑ کر کہا کہ تم برابر ان سے باتیں کرتے رہتے ہو، کبھی انہوں نے کاہنوں کی سی گفتگو کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ دیوانہ کہیں گے۔ تو اس نے کہا یہ بھی تم محسوس کرو گے کہ وہ دیوانوں کی سی باتیں نہیں کرتے۔ انہوں نے کہا اچھا تو ساحر کہیں۔ اس نے کہا کہ ہاں ساحر، کس طرح سے؟ انہوں نے کہا کہ وہ دوستوں سے آپس میں تفرقہ ڈال دیتے ہیں، جو ایک دوسرے سے کوئی تعلق نہیں رکھتے تھے انہیں ایک دوسرے سے قریب کر دیتے ہیں، اور جب وہ ایمان لے آتے ہیں تو پھر وہ ایک دوسرے کے بھائی بن جاتے ہیں۔ یہ کام جادوگروں کا ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ اس نے کہا اچھا یہ ٹھیک ہے، بس یہی کہو کہ وہ جادوگر ہے۔ اب جو ملتا تھا حضور اکرم کو جادوگر کہہ کر مخاطب کرتا تھا، نعوذ باللہ۔ دوسری روایت یہ ہے کہ ایک دن حضور اکرم حجر اسماعیل میں قرآن مجید کی تلاوت فرما رہے تھے۔ قریش ولید کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ ابو عبد الشمس، محمد جو کچھ پڑھ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جو کچھ پڑھ رہے ہیں وہ کیا ہے؟ شعر ہے، کہانت ہے یا خطبے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں کلام سننے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں۔ جب وہ حضور اکرم کے قریب آیا اور آپ خانہ کعبہ کے قریب تلاوت قرآن میں مصروف تھے تو اس نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے کچھ اشعار سناؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا یہ اشعار نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کا کلام ہے۔ اس نے کہا اس میں سے کچھ سناؤ۔ حضور اکرم نے سورہ حامیم سجدہ کی تلاوت فرمائی، اور جب آپ آیت نمبر 13 پر پہنچے